ابھی آپ کے سامنے کافی دیر سے مولانا یحییٰ محمود صاحب، وہ بھی محمود ہیں، ایک انور محمود، ایک یحییٰ محمود، ایک یہ محمود، 3 محمود جمع ہو گئے، تو دو تو محمود ہیں، ایک غیر محمود ہے۔ ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی چیشٹا نہیں کرنی پڑی، کہیں اپلائی نہیں کرنا پڑا، کہیں درخواست نہیں دینی پڑی، کچھ چیشٹا نہیں کرنی پڑی۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے اور ذرا بولنا آیا تو ماں نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ تو اسی ایمان پر ہمارا جیون ہو اور اسی ایمان پر ہماری موت ہو جائے۔ یدی ایسا ہو جائے تو ہم کامیاب سفل ہو جائیں۔ ایمان پر جیون ہو، ایمان پر موت آ جائے۔ تو ایمان تو ہمیں اللہ کی مہربانی سے بنا کوشش کیے، بنا چیشٹا کیے اس کے فیصلے سے مل گیا، ورنہ تو دنیا میں ہم سے زیادہ بدھیمان لوگ موجود ہیں، ہم سے زیادہ مال والے موجود ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے موجود ہیں، لیکن ایمان سے محروم ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ہم کو نرواچت کیا اپنے نام لینے والے لوگوں میں پیدا کرنے کے، کہ یہ لوگ ہیں جو میرا نام لیں گے، یہ لوگ ہیں جو میرے سامنے سر جھکائیں گے، یہ لوگ ہیں جو مجھے خدا مانیں گے، یہ لوگ ہیں جو مجھے ایسا خدا مانیں گے جس کے پاس ساری شکتی ہے، سرو شکتیمان، یہ کہتے ہیں نا، سرو شکتیمان مانیں گے ہم کو۔ یہی لوگ ہیں، دنیا انہیں عزت دے یا نہ دے، لیکن یہ کیونکہ میرے نام لینے والے ہیں تو جب کسی کو عزت نہیں ملے گی تو انشاءاللہ ان کو ہم عزت دیں۔ اللہ نے نرواچت کیا، آپ ایمان والے ہیں تو اللہ کے نرواچن سے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ایمان میں، اللہ کی مہربانی ہے، بس اس نے مہربانی کر دی۔ اگر ہم کہیں اور پیدا ہوتے تو پتہ نہیں ایمان کی دعوت موجود ہوتی اور ایمان ملتا ہے نہ ملتا، ہوتا گزرے۔ اللہ نے اپنے فضل سے بنا مانگے، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہوں گے تو ہمیں ایمان کی دولت مل جائے گی، ہم نہیں جانتے، بس اللہ نے اپنے فیصلے سے ہم کو پیدا کر دیا، ہماری قسمت میں ایمان لکھ دیا، تختی پہ لکھ دیا کہ یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ ایمان کے ساتھ پیدا ہوگا۔ پروردگار عالم نے ہمارا نرواچن کیا، ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہمیں عزت عطا فرمایا، ورنہ ہم اپنے سے کمتر درجے کی مخلوق کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے، پتہ نہیں ہم نے کسی گورو کو خدا بنا رکھا ہوتا، کسی سانپ کو، کسی پیڑ کو خدا بنا رکھا ہوتا۔ اللہ نے کتنی بڑی ذلت سے بچا لیا، اپنے ہاتھ سے پتھر سے بت بناتے اور اس کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے، اللہ نے بچا لیا، کتنا بڑا انعام کر دیا۔ اور یدی کوئی مانوش
جیون ایمان کے ساتھ ہو، موت ایمان کے ساتھ ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، سفل ہے۔ یدی ایمان کے ساتھ نہ رہا، ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو سب چیز دھوس ہو جائے گی۔ اللہ نے مانوش کو سروشرشٹھ بنایا، لیکن مانوش ایمان کے ساتھ نہیں ہے اور ایمان پر موت نہ آئے تو وہ تو کفر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر تو اچھا ہوگا کہ کم سے کم کفر ہی بنا لیے، اس سے کم سوال تو نہیں ہوگا، بس زندگی گزارے گا، مر جائے گا۔ اللہ نے مہربانی کر دی ہے، ایمان ہم کو عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، دنیا کی عزت دی۔ کوئی کتنا دلیل کرے پر ہمارے پاس یہ عزت ہے کہ ہم اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو سروشکتیمان، جو اللہ ہے، جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو جلانے والا ہے، جو مارنے والا ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ وہی محبت کیے جانے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت کیے جانے کے قابل نہیں، چاہے جانے کے قابل نہیں۔ اور وہ ہم کو ایسا چاہتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی مائیں آئی ہیں اور جتنی آئیں گی، چاہے انسانوں کی ہوں اور چاہے جانوروں کی ہوں، ان سے بھی 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ اس کی محبت کا کیا کہنا؟ وہ ہمیں چاہتا ہے، چاہنا بوجھتے ہیں، محبت کرنا بوجھتے ہیں، نہیں بوجھتے۔ آپ کے یہاں پریم بولتے ہیں، میرے یہاں محبت بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے پریم میں اور محبت میں۔ پریم بولتے ہیں، پریم بولتے ہیں، پریم بولتے ہیں، پریم بولتے ہیں۔ بھالو رہا اچھا مان، اللہ کو محبت ہے ہم سے۔ کسی نے کہا کہ نہ مجھے دوزخ کا ڈر، نہ جنت کی تمنا۔ کسی فقیر نے کہا نہ مجھے جہنم کا ڈر سمجھتے بھوئے، نہ مجھے جہنم کا بھوئے اور نہ جنت کی لالچ موہ، مجھے تو بس میرا مالک راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ جب وہ خوش ہو جائے تو پھر جہنم میں کون جائے گا اور جنت سے کون بچ جائے گا؟ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جو پہلے سے ہوں گے وہ مذاق اڑائیں گے ان کا، اچھا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، تمہارا کیا ہو گیا؟ تو وہ روئیں گے جب اللہ نے ہمیں ان کے سامنے جہنم کی جو تکلیف جہنم کی سو تکلیف، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تمہارا نام لے کے ہم کو چڑھایا جائے۔ اللہ میاں ہمیں یہاں سے نکال دیجیے۔ وہ نکالے جائیں گے، ایک وقت آئے گا نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنت والوں سے، اللہ تعالیٰ جب سب جنت میں چلے جائیں گے اور جن کو جنتی ہونا ہے سب جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت والے ملہارے گائیں گے نہیں، خوب تعریف کریں گے، اللہ میاں کیا خوب شکر کریں گے۔ اللہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، کلپنا بھی نہیں کری تھی کہ جنت ایسی ہوگی، آپ کا انعام اور تحفہ ایسا ہوگا، جتنا آپ نے وعدہ کیا تھا اس سے بہت زیادہ مل گیا۔ جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے، درشن کروائیں گے، درشن کرنے کے اور اللہ کا درشن ہوگا
تو جنت کی ساری نعمتیں جنتیوں کے لیے ہیٹ ہو جائیں گی، پھر کچھ نہیں مزہ ہے، جنت کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو صرف ایک لمحے کے لیے زیارت ہو، بس ایک لمحہ کیا کہیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بس۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو لمبا ہوگا، اور بس جس کو ایک مرتبہ زیارت ہو گئی، درشن ہو گئے، وہ بس یہ تمنا کرے گا دوبارہ پھر درشن ہو جائے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو درشن ہوتا ہی رہے گا، کچھ ایسے بھی ہوں۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، سامنے رمضان ہے، ہمارے شعبان شروع ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام شعبان ہی میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ہم لوگ تو چاند کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اب چاند تو ہو جانے دو، پھر کر لیں گے، ایک مہینہ تو بہت ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں ہی رمضان جیسی عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ کو سب کو تیاری کرنی چاہیے رمضان کے لیے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کو خصوصیت سے انعام ملے گا؟ رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے گزارا، اور روزہ رکھنے والے کے لیے انعام ہے۔ للصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار، ایک مزہ ہے جب آپ افطار کرتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کے لوگ تو افطار میں وہ پلاؤ بھی کھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو پانی سے ہو جاتا ہے افطار، کچھ کھجور ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت وہ بھی۔ بنگال والوں کا اثر آ گیا، ورنہ صحیح بات تو یہ کہ پانی پیے، کھجور کھائے، نماز کی تیاری کرے۔ فرحۃ عند الافطار، ایک مزہ ہوتا ہے افطار کے سمے، اور دوسرا مزہ ہوتا ہے، مزہ ملے گا فرحۃ عند لقاء الرحمن، جب پروردگار عالم کے درشن ہوں گے، وہ مزہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ روزے داروں کو ملے گا انعام۔ اب کیسا روزہ ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے، ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو سب رکھ رہے تو ہم نے بھی رکھ لیا۔ ایک روزہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی مزے کے اس کا احساس کرے کہ ہم اللہ کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو صرف کھانا پینا نہیں چھوڑا ہے۔ پتہ نہیں، میں تو اردو بھاشی ہوں، میری کوتا بوجھ بھی رہے آپ لوگ، نہیں مجھے بوجھتے پارے نہیں کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک روزہ تو وہ ہوتا ہے، اس کو بول دیا تو چلیے تو سارے پھر جائیں گے۔ مولانا رشید احمد صاحب ساڑھے 3 کا ٹائم دے دیا تھا، بولا تھا نہیں بولا تو 3:30 تو ہو گئے نا۔ تو فرمایا ایک روزے دار وہ ہے جو بس روزہ رکھتا ہے، اور ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور اللہ میاں کو راضی کر لیتا ہے رمضان کے مبارک میں۔ وہ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، منبر پر ایک قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پہ رکھا پھر آمین فرمایا، تیسرے پہ رکھا پھر آمین فرمایا، تمام صحابہ نے بھی آمین فرمایا۔ بعد میں پوچھا، نہ ہم نے کوئی دعا کی، نہ کسی اور نے کوئی دعا کی، نہ آپ نے کوئی دعا فرمائی، بس آپ آمین فرماتے رہے، ہم نے بھی آمین فرما لیا، قصہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل اللہ کے حکم سے آئے تھے جبریل، اور 3 بدبختوں کے لیے بد دعا کری تھی۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک وہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ گنگوں کی طرح بیٹھا ہے، ایک چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا بدبخت وہ کہ بوڑھے والدین ملے، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بوڑھے والدین ملے
والدین یعنی ماتا پتا، بوڑھے ماتا پتا ملے اور ان کی سیوا کر کے خدمت کر کے جنتی نہ بن سکا، دونوں ملے یا دونوں میں سے ایک ملا۔ اور تیسرا بدبخت وہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنتی نہ بن سکے۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے اسے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین ہمیں آپ نے شعبان تک پہنچا دیا، رمضان تک بھی پہنچا دیجیے خیریت سے، اور ہمیں یہ رمضان میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیجیے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ میاں سے مانگنا چاہیے اور اس کے لیے چیشٹا کرنی چاہیے، کسی طرح سے اللہ میاں کو راضی کرنا ہے، اللہ میاں کو خوش کرنا ہے کسی طرح۔ ہر وہ کام جس سے اللہ میاں ناراض ہو سکتے ہیں، غصہ ہو سکتے ہیں، غصہ سمجھتے ہیں نا، اس سے بچنا ہے، اور جس سے خوش ہو سکتے ہیں اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ بس ایک یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو یہ ایمان عطا فرمایا، تو یہ ایمان ہمارے ونش در کو، ہماری نسلوں کو منتقل ہونا چاہیے۔ جیسا ایمان ہمارے پاس آیا ویسا، کم سے کم ویسا ایمان، اگر اس سے اچھا ملے، اس سے بیشی ہو تو کیا ہی کہنا، لیکن کم سے کم اتنا ایمان اگر ہماری ونش در کو مل جائے، نسلوں کو مل جائے، تو ہم سپوت ہیں، ورنہ کپوت ہیں۔ وہ پتر بولتے ہیں نا، سپوتر بولتے ہیں سپوت کو، اور کپوتر کسے بولتے ہیں؟ اسی جس کو ہم لوگ اردو میں کپوت بولتے ہیں، خراب اولاد۔ تو اپنے ونش در کے ایمان چھیلے میں یہ ایمان کے بچانے کی چنتا کرنی چاہیے، پوری طاقت لگانی چاہیے۔ آج کے جوان غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ڈرگس میں ہیں، شراب میں ہیں، نشے میں ہیں، برائیوں میں ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا یہاں نہ ہو، لیکن عام طور پر ایسا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں والدین سے کہ جتنا تم اپنی بکری کو دیکھتے ہو کم سے کم اتنا ہی بچوں کی چنتا کرو، جتنی چنتا بکری کی ہے اتنی بھی چنتا اگر اپنے بچوں کی کر لو گے تو بچوں کا ایمان بھی بچ جائے گا اور بچے برائی سے بھی بچ جائیں گے۔ بچے سمجھتے ہیں چھیلے میں جانا، ابھی نسلوں کے ایمان بچانے کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور